ذائچے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی، ماسوائے اس کے کہ جس کے نصیب بھرے ہوں گے وہی چھوڑ کے جائے گا۔ اچھا، وہ ایک باتیں چل رہی ہیں ہماری سیاست میں، خاص طور پر چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، تو کیا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں میرے پاس نا چودھری پرویز الہی صاحب کا برتھ ہاروسکوپ ہے۔ اچھا، چودھری صاحب جو ہیں وہ جس بات پہ کھڑے ہو جائیں گے نا وہ وہاں سے کبھی بھی نہیں ہلیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح۔ تو وہ یہ تو ان کی باتیں ہیں، میڈیا کر رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کو چھوڑ کی جانے کی جو باتیں ہیں وہ صرف محض خبریں ہی ہیں، خبریں ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے اندر یہ بات پائی نہیں جاتی چودھری صاحب کے اندر، وہ ایک بہت گہرے مزاج کے اور مستقل مزاج آدمی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا سر، آپ نے تبدیلی کی بات کی، ابھی بھی میں نے جب آپ سے سوال کیا تو آپ اس میں بتا رہے تھے، تو پی ٹی آئی تو تبدیلی لانا بھی چاہ رہی ہے، ملک میں بھی مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، کیا نون لیگ کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلی ہوگی؟ کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ ہر بار جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے ہمیں کہ آ رہے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، جو میرے پاس میاں نواز شریف صاحب کا ذائچہ ہے، اگر اس کو اور ہم عمران خان صاحب کے ذائچے کو کمپیئر کریں تو اس کے مطابق ویسے تو ذائچہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آ رہے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں اگر آپ ہی جائیں تو وہ اپنی مشکلات میں مزید اضافہ کریں گے۔ صحیح۔ جی، وہ ان کے مقابلے کے بندے ہی نہیں ہیں، جس کی باری آ گئی ہے اس کی باری آ گئی ہے۔ اچھا، یعنی باری اس وقت جو ہے وہ عمران خان کی ہے؟ جی، ملک میں جو تبدیلی کا یہ سارا سسٹم ہے یہ عمران خان کے جو ذائچہ پیدائش میں اس کے ستارے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ چلیں جی، ہم نے نواز شریف صاحب کی بات کی تو لگے ہاتھوں پیپلز پارٹی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، سندھ بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم نے جی اب جو نیکسٹ الیکشن ہے وہ سندھ میں بڑی بھرپور جو ہے وہ کمپین کروں گا۔ سندھ میں خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ اور دوسرا، کیا بلاول بھٹو صاحب کے جو ستارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بلاول صاحب کتنے جو ہے وہ اسٹرانگ پولیٹیشین بن سکتے ہیں پاکستان میں؟ جی، دیکھیے جو میرے پاس بلاول بھٹو زرداری کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ ہے، دیکھیے ہم کسی پارٹی سے تعلق نہیں تھے، ہم تو ذائچہ پڑھیں گے، جس کا ذائچہ اسٹرانگ ہوگا ہم کہیں گے اس کا ذائچہ اسٹرانگ ہے۔ تو میں نے جو ان کا ذائچہ بنایا تو میرے اس علم کے مطابق بلاول بھٹو زرداری صاحب شاید کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان نہ بن سکیں، ان کے ذائچے میں اتنی اسٹرانگ باتیں نہیں ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب کے ذائچے میں وزیر اعظم بننے والی وہ جو باتیں ہیں وہ نہیں نظر آ رہی ہیں آپ کو؟ نہیں نظر آ رہی مجھے، باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، مجھے نہیں لگتا وہ۔ زرداری صاحب تو کہتے ہیں کہ میرا جی یہی اب زندگی کا ایک خواب رہ گیا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بن جائے اور میں دیکھ لوں انہیں، بہرحال آپ کو نہیں نظر آ رہی تو اب یہ ان کے جو خاص طور پر جو ان کے ورکر ہیں ان کے لیے یہ بڑی چونکا دینے والی خبر ہوگی۔ سر، پاکستان کے اندرونی حالات تو جو ہے وہ کشمکش کا شکار ہیں، سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہیں، اور بیرونی طور پر بھی پاکستان کو مختلف خطرات کا سامنا ہے، خاص طور پر حال ہی میں افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تنازع ہمارا سامنے آیا، لیکن ہم تو سمجھتے رہے تھے کہ افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے وہ ہماری دوست حکومت ہوگی، لیکن وہاں پر بھی پاکستان کو ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کس سمت میں جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے ذائچے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ طالبان پاکستان کا کچھ بگاڑ لیں گے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ذائچے میں سٹارز کی پوزیشن پازیٹیو ہو اور ستارے ایک دوسرے کو اپنی طاقت شیئر کر رہے ہوں تو وہاں پہ ہمیشہ آلٹرنیٹو سسٹم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہتری کی سمت میں مطلب جو ذائچہ ہے اس کے ستارے آپس میں بہتری کی باتیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ان کی گدڑ ببکی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب، میں جو ہے آپ سے تقریباً چوتھا یا پانچواں انٹرویو کر رہا ہوں، ہر انٹرویو میں آپ پاکستان کے متعلق کہتے ہیں کہ بہتری کی خبریں آئیں گی، لیکن ہمارے نیچے جو لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا کچھ سوالات آئے کہ کب آئے گی یہ بہتری، کیونکہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سیاستدان جو ہے وہ آپس میں بیٹھ نہیں رہے، آپس میں ان کی لڑائی جاری ہے، ادارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، کیا کب؟ دیکھیے میں یہاں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ہمارا علم ہے نا، یہ جس کو بھی آیا اس نے اس کو چھپا کے رکھا، اس نے جاتے وقت قبر میں لے کے گیا، بتا کے نہیں گیا، پہلی بات یہ ہے۔ اب ہمارے پاس کسی بھی وقوعے کا وقت نکالنے کے آسٹرالوجی میں 6 قاعدے ہیں، 6۔ اچھا، اب اس میں جو وہ 6 قاعدے ہیں تو مجھے تو آج تک 27 سال گزر گئے ذائچہ بناتے بناتے، مجھے تو صرف یار 2 قاعدے آتے ہیں۔
4 قاعدے اس میں سے مطلب 2 قاعدے آتے ہیں اور باقی قاعدے مجھے نہیں آتے. اچھا. اب اگر تو ان 2 قاعدوں میں بات آئے تو ہماری بات پکی ہو جاتی ہے. اگر وہ ان 2 قاعدوں سے باہر آگے الجبرے کا کوئی قانون لگے ہو کیونکہ ہمیں آتا نہیں ہے تو ہم وہ وقت نہیں بتا سکتے, یہ ہماری مجبوری ہے. لیکن میں یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جو نکات گرہن ہیں یہ ذائچے میں بہت اہمیت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جو نکات گرہن کا مقام ہے وہ پاکستان کے کرنٹلی ذائچے میں فیوچر کے خانے میں ہے. تو جب یہ آنے والا 6-7 مہینے اور گزریں گے تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے. انہوں نے اپنا 1.5 سال کا جو ٹائم تھا وہ پورا کر لیں گے اور چلے جائیں گے. اور اس دوران جو سب سے بڑی بات ہے پاکستان کا جو ستارہ ہے, جو مشکلات کا یہ دور ہم دیکھ رہے ہیں جو نظر آ رہا ہے, یہ گزر جائے گا اس دوران. تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ بہتری کی باتیں نظر آئیں. عرصہ جو ہے وہ باقی بچ گیا مشکلات کا. جی جی چلیں جی, جو آپ کہہ رہے ہیں امید ہے ایسے ہی ہو. تو ہم نے پاکستان کے بیرونی حوالے سے بھی دیکھ لیا, تو دنیا پر بھی نظر دوڑا لیتے ہیں. ترکی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, پاکستان پر اس کے کچھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, دنیا پر, خطے پر کیا ہوگا؟ جی جی دیکھیے, یہ جو ترکی ہے, افغانستان ہے, پاکستان ہے اور چین ہے, اگر جیومیٹریکل اس کو پڑھیں نا اسٹرالوجی کو, تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو لکیر ہے, اس لکیر پہ جو یہ ملک واقع ہیں پاکستان, چین, افغانستان اور ترکی, یہ ایک ہی لکیر پر, یہ مطلب یہ ایک ذائچے کی تقسیم ہے نا. اس میں جب آپ تقسیم کریں گے تو آپ اس میں دیکھیں گے کون سی چیز کدھر جاری ہے, کون سی چیز کدھر جاری ہے. آپ یہ سمجھیے کہ یہ ایک ٹرانسمیشن لائن ہے ذائچے کی. تو یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہے یہ سارے آتشی بروج میں ہیں. تو یہاں پہ جو آتشی بروج میں سٹارز کا اکٹھا ہونا وہ ہو رہا ہے اپریل میں, اپریل کی غالباً 2023 اپریل میں. جی بالکل, 2023 اپریل کے جو مڈ والے 10 دن ہیں, 10 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک, تو مشتری اور سورج جو ہے یہ یہاں اکٹھے ہوں گے, اور یہ یہاں پہ سورج جو ہے وہ بادشاہت کے مقام پہ ہوگا. تو اس سے ہم یہ انالیسس کریں گے کہ یہ ملک اب مطلب جو بیرونی سازشیں ان کے خلاف ہو رہی ہیں ان تمام اس خطے میں, یہ ساری ختم ہو جائیں گی, یہ سٹرونگ ہو جائیں گے, اور ان کو بہت ساری باتیں اب ان کے اس علاقے میں تبدیل ہو جائیں گی. اچھا, ترکی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے, طیب اردگان تبدیل ہو سکتی ہے. دیکھیے تبدیلی وہاں, دیکھیں تبدیلی کا تو آپ یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتے نا جی کہ تبدیلی آئے گی. ہم تو اس پورے خطے کی بات کریں گے کیونکہ آتشی بروج کے حوالے سے, جس میں 4 ممالک شامل ہیں, جس میں یہ 4 ممالک شامل ہیں کہ یہ بہتر ہوں گے. اچھا, یہ بہتری کی جانب, یہ بہتری کی سمت میں جائیں گے. چلے جی, امید ہے پاکستان بھی بہتر ہو اور پوری دنیا بہتر ہو, تاکہ یہ دنیا جو ہے تمام انسان جو ہے ان کے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ جو ہے وہ بن سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمیں جو ہے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا. شکریہ.